آغاز میں آپ کو بتائیں، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مشن وزیر اعظم شہباز شریف نے 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس بنا دی۔ چیئرمین پی ٹی اے ٹاسک فورس کے سربراہ مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے دوران پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی۔ ٹاسک فورس میں جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ اور اطلاعات کے علاوہ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم، ڈائریکٹر آئی بی، آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے اور ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد شامل ہیں۔ ٹاسک فورس 10 دن میں اپنی سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال نہیں دی تھی، صرف اسلام آباد پہنچنے کا کہا۔ مقام کا تعین بعد میں ہونا تھا۔ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا انکشاف یہ بھی بتا دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے مارچ اور بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ بانی نے گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز کو بات چیت کا اختیار دیا۔ سنگجانی پر پڑاؤ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ بشرا بی بی کی رائے مختلف تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال نہیں دی تھی۔ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کا انکشاف۔ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران کب کیا ہوا، تفصیل سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف کے قائدین کہتے ہیں بانی نے صرف اسلام آباد کی کال دی، مقام کا تعین اسلام آباد پہنچ کر ہونا تھا۔ بانی سے ابتدائی ملاقات میں اہم فریق کی جانب سے بات چیت سے آگاہ کیا گیا۔ بانی نے مارچ اور بات چیت ایک ساتھ جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ بانی کو بتایا گیا کہ اعلیٰ سطح کا رابطہ استوار ہو چکا ہے، بات چیت آگے بڑھانی چاہیے۔ بانی نے علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراز کو بات چیت کا اختیار دیا۔ بشرا بی بی کی مارچ میں شرکت کا فیصلہ پی ٹی آئی قیادت کے لیے حیران کن تھا۔ بتایا گیا کہ قیادت آخری وقت تک بشرا بی بی کے مارچ میں شرکت کے فیصلے سے لا علم تھی۔ بانی کو دوسری ملاقات میں بشرا بی بی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ بانی نے کہا یہ بشرا بی بی کا فیصلہ ہے، وہ چاہیں تو شرکت کر سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت نے کہا کہ بیرسٹر سیف کو چارٹرڈ طیارے کے ذریعے پشاور سے لانے کی اطلاعات درست نہیں۔ بیرسٹر سیف بانی سے ملنے پنڈی سے پہنچے تھے۔ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف نے بات چیت کے دوران بانی سے سنگجانی کے مقام پر پڑاؤ کی اجازت مانگی۔ بانی نے تجویز سے اتفاق کیا۔ سنگجانی میں پڑاؤ پر بشرا بی بی کی رائے مختلف تھی۔ گنڈا پور نے بانی سے ویڈیو پیغام جاری کرانے کا مشورہ دیا۔ ویڈیو پیغام پر مشاورت ہوئی، تاہم دوسرے فریق کی جانب سے اتفاق نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی قیادت نے کہا کہ فریقین میں مارچ روکنے پر اتفاق نہ ہونے پر حکومت نے اقدامات شروع کیے۔ موٹر ویز بند کرنے اور رکاوٹیں لگانے پر ابتدائی بات چیت میں تعطل آ گیا تھا۔ سنگجانی کے بجائے ڈی چوک کیوں گئے؟ بانی پی ٹی آئی کا حکم کیوں نہیں مانا گیا؟ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں اراکین کے سوالات۔ علی محمد خان کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ کہا پی ٹی آئی سے اسٹریٹجک غلطی ہوئی، بانی کے حکم پر سنگجانی میں رکنا چاہیے تھا۔ ہمارا مقصد احتجاج کے ذریعے مذاکرات کرنا تھا۔ گنڈا پور نے بھی سنگجانی پر اتفاق کیا، پھر کس کے کہنے پر ڈی چوک گئے؟ بشرا بی بی سمیت کسی کے پاس حق نہیں کہ بانی کے فیصلے کے اوپر فیصلہ دیں۔ پروٹیسٹ تھا، علیمہ آپا کی طرف سے یہ اعلان ہوا۔ یہ اعلان چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ میری جماعت میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں۔ اگلے دن ہماری جب ملاقات ہوئی تو یہ نقطہ میں نے سامنے رکھا۔ خان صاحب نے کہا کہ یس، آئندہ سے کوئی بڑا اعلان چیئرمین کرے۔ خان صاحب نے کہا نہیں، ڈی چوک یا کوئی جگہ اسپیسیفائی نہ کریں، آپ لوگوں کو اسلام آباد بتائیے۔ اسلام آباد جب آ جائیں گے پھر ان کو جگہ بتا دی جائے گی، کیونکہ وہ لیڈر ہے، اس کو پتہ ہے کہ حالات کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پرامن طور پہ جہاں تک آپ جا سکیں، یہاں سے نیگوسیشن ہو سکے، کیونکہ ہمارا مقصد احتجاج کا نیگوسیشن کرنا ہے کہ مسئلہ حل ہو۔ خان صاحب کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور 26ویں آئینی ترمیم کی جو واپسی، یہ بات کرنا کہ سندھ میں احتجاج علیحدہ ہوگا، بلوچستان میں علیحدہ ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایک ہی جگہ کریں، سب کو اسلام آباد آنے کا کہیں۔ تو پولیٹیکل کمیٹی کی رائے یہ تھی کہ فی الحال آپ خان صاحب کو اس پہ قائل کریں کہ احتجاج جو ہے اس کو آن ہولڈ کریں، کینسل نہ کریں، اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں مذاکرات کو موقع دینا چاہیے۔ اگلے دن پھر وہ احتجاج شروع ہو گیا، پھر یہ اندر چلے گئے سیف صاحب اور گوہر صاحب۔ تو اگلی صبح انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو بریفنگ دی کہ خان صاحب کو اجازت دی ہے کہ آپ اگر سنگجانی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں، اور اس دوران نیگوسیشن کر لیں، 1-2 دن دیکھ لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے جانا ہے یا کیا کریں۔ تو جب خان صاحب نے پھر 25 تاریخ کو خود کہہ دیا کہ آپ سنگجانی بیٹھ جائیں، اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو کریں۔ گوہر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو علم نہیں تھا، جب ان کو بی بی کا بتایا گیا کہ بی بی بھی تشریف لائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی آئی۔ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنگجانی بیٹھ جائیں۔ اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گوہر صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ اس میں جو یہ ڈیلے ہوئی ہے نا کنونس کرنے کے لیے، تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی، حکیم صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے۔ میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنگجانی بیٹھنے کی تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، اپنے لیڈر کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ سب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ خان صاحب
کے احکامات پہ عمل کروائیے، چاہے وہ سی ایم صاحب ہوں، چاہے وہ بی بی صاحبہ ہوں، چاہے وہ علیمہ آپا ہوں. کسی کے پاس یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ لاگو کرے یا اس کو کہے کہ میں نہیں مانتا. خان صاحب نے کہہ دیا تو کہہ دیا. یہ میری درخواست ہے، اس جماعت کو آپ ایک تنظیمی جماعت بنائیے، اس میں فیصلہ سازی کے نظام کو صحیح کیجیے، اسی میں ہماری اتفاق و اتحاد ہے، ورنہ ٹوٹ پھوٹ کے یہ پارٹی خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا. مراد سعید دہشت گرد لے کر اسلام آباد آیا تھا. اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں روپوش ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا اداروں کی رپورٹس تھیں، فائنل کال میں لاشوں کی سیاست ہوگی. مراد سعید نہ صرف احتجاج میں شریک تھا بلکہ اسلحے سے لیس جتھے کی سربراہی کی. ان کی پوری کوشش تھی کہ لاشیں ملیں. فورسز نے ایک گولی نہیں چلائی، گولیاں پی ٹی آئی والوں نے چلائیں. اپنی ناکامی اور فرار چھپانے کے لیے جھوٹی کہانی بنائی گئی. ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی، ریٹ قائم کرتی ہے. ایک ہائپ کریٹ کی گئی، فائنل کال کا ایک نام دیا گیا کہ یہ ڈو اور ڈائی ہے. مائنڈ سیٹ تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم نے ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے. ریاستیں گھٹنے نہیں ٹیکتی. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آنا شروع ہوئی کہ فائنل کال کی گارب میں کوشش کی جائے گی، قتل و غارت کی جائے، لاشوں کی سیاست کی جائے. کنٹینر کے اوپر سے ایک جو 16 سال کا لڑکا گرفتار کیا گیا وہ افغانی شہری ہے. 37 افغان شہری شریک تھے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ. ہم نے 45 بندوقیں باقاعدہ ریکور کی ہیں. مراد سعید سی ایم ہاؤس کے پی کے میں روپوش ہے. مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہے. اس کے ہمراہ وہاں پہ اسلحے سے لیس تربیت یافتہ دہشت گرد موجود تھے. اچھا نہیں لگتا فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑا. فورن میڈیا پہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں، غزہ فلسطین کی تصویریں اور ویڈیوز استعمال کر رہے ہیں. پورم میں جو بندے مرے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کی تصویریں لگا کے کہنا ہے جی اسلام آباد کی ہے. اتنے دن گزر جانے کے باوجود ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کوئی افسر یا جوان اسٹریٹ فائرنگ کر رہا ہے. اور کہانیاں آپ سنیں، وہ جی سنائپر تھے جی، نہیں جی وہ نیچے تھے جی، نہیں جی وہ پیچھے سے آئے جی، وہ آگے سے آئے جی، انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر دی. عطا تارڑ جھوٹ بول رہے ہیں. مراد سعید سے متعلق دعویٰ مضحک کا خیز ہے. ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں مراد سعید احتجاج میں موجود تھے تو گرفتار کیوں نہیں کیا. اس نااہلی پر اس ٹولے کا نام گینس بک ورلڈ ریکارڈ رکھنا چاہیے. ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے لیکن مراد سعید آنکھوں سے اوجھل تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مراد سعید کی خیبر پختونخوا میں موجودگی سے متعلق عطا تارڑ جھوٹ بول رہی ہیں. مراد سعید خیبر پختونخوا میں کہیں پر بھی نہیں ہیں. عطا تارڑ جھوٹ نہ بولیں. عطا تارڑ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہے ہیں. پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. پی ٹی آئی منظم پروپیگنڈا کر رہی ہے. ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبائی اسمبلی جھوٹ پھیلانے کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کی. احتجاج میں 1500 شرپسند مراد سعید کی قیادت میں سرگرم رہے. پولیس اور رینجرز نے پرتشدد ہجوم منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن استعمال نہیں کی. احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے. ان کی ہر کال پر ہر دم تیار ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس، کہا احتجاج کرنے والے اپنے بے قصور لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. ہمارے 3000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، کئی لاپتہ ہیں. صوبے کے حالات پر اے پی سی بلانے کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، گورنر کے پاس نہیں. تو صرف ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے اس لیڈر کی رہائی کی کہ جو اس وقت بے گناہ جیل میں ہے. فی الحال تو ہمارے جو زخمی ہیں ان کا ہم علاج کروا رہے ہیں. اس وقت 3000 پلس ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے کہ جو اس وقت گرفتار ہیں. مسنگ بہت زیادہ ہیں اس وقت. اور اگر کوئی کال احتجاج کی آئے گی تو آپ کو پتہ ہے چونکہ عمران خان صاحب ہی ہماری کوئی بھی چیز ہو تو اختیار ان کے پاس ہے، تو آئے گی تو انشاءاللہ ہم ہر دم تیار ہیں. اور اگر کوئی صوبے کے لیے اچھی بات کے لیے تمام پارٹیز کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے یا مجھے بھی بلایا جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں جانے کو تیار ہوں. لیکن ایک بات ہے، جو گورنر کی حیثیت ہے اس حیثیت نہیں بات کرے گا. اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا. اے پی سی بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی منفی سیاست چھوڑ کر ایوانوں میں آئے، جعلی خبروں پروپیگنڈے سے اپنی سیاست نہ چلائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں ایک صوبے سے کچھ انتشاری اٹھ کر ملک کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. پی آئی اے کے نئے سربراہ کی تقرری کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس کل طلب کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کے لیے امیدواروں نے رابطے شروع کر دیے ہیں. ایویشن ڈویژن نے ڈائریکٹرز کو فوری طور پر نئے عارضی سربراہ تعینات کرنے کی ہدایت کی ہے. پی آئی اے کے سی ای او کے لیے امان اللہ قریشی، خرم مشتاق اور عامر علی مضبوط امیدوار ہیں. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں ہم دشمنوں کے خلاف 2 الگ الگ کارروائیاں، 8 خارجی مارے گئے. بہادری سے لڑتے ہوئے کیپٹن اور سپاہی وطن پر قربان ہو گئے.
ISPR نے بتایا ہے بنو کے علاقے بکا خیل میں آپریشن کے دوران 5 خارجی مارے گئے، 9 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی افتخار حسین نے جام شہادت نوش کیا۔ خیبر کے علاقے شگئی میں آپریشن کے دوران 3 خارجی مارے گئے، 2 گرفتار ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن محمد زہیب شہید ہو گئے۔ کیپٹن زہیب شہید اور سپاہی افتخار حسین شہید کو ان کے آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ کیپٹن محمد زہیب شہید کی نماز جنازہ پشاور گیریجن میں، سپاہی افتخار حسین شہید کی نماز جنازہ بنو گیریجن میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری، کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری حکام اور دیگر نے شرکت کی۔ لاہور میں کیپٹن زہیب کی نماز جنازہ میں وزیر اعظم، کور کمانڈر لاہور اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کا شہید کیپٹن زہیب کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ضلع کرم کے مختلف مقامات پر عارضی طور پر فائر بندی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے لوئر اور اپر کرم کے تمام مقامات پر پولیس اور فورسز کے دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ 11 روز سے جاری جھڑپوں میں 130 افراد ہلاک اور 186 زخمی ہوئے۔ سماجی رہنما میر افضل خان کا کہنا ہے پارا چنار سے پشاور جانے والی مرکزی شاہراہ 50 دن سے بند ہے، جس سے تیل، اشیاء خوردونوش اور ادویات ختم ہو گئی ہیں۔ پاک افغان کراچی سرحد پر بھی ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت کے لیے اب تک بند ہے۔ پارا چنار میں کچھ لوگ فرقہ واریت بھڑکانے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ملوث افراد دہشت گرد ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ذمہ داروں کو نہیں بخشیں گے، انہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پارا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کرم کا اس وقت، وہ ایشو نفرت کا ایشو ہے۔ فرقہ واریت کے اندر ایک نفرت کے ایلیمنٹ میں جو کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں جو وہ لوگ ہیں، جب تک ان لوگوں کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، فیملیز پہ حملہ کر رہے ہیں، سویلینز کو مار رہے ہیں، تو اب میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں اب جس کو پنش کروں گا اس کی سفارش کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی صحیح تو سفارش نہیں مانی جائے گی۔ He will be dealt with force properly۔ سندھ میں کچے کے ڈاؤ کنٹرول نہیں ہو رہے، پنجاب میں نہیں ہو رہے، پولیسان کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کمپیریزن جب کرتے ہیں نا ایپل اور مینگو کا، یہ زیادتی ہے، لیکن ان چیزوں پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ پہاڑ پور کے موبائل وین پر دہشت گردوں کا حملہ، ASI میر غلام شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ درابند درزندہ چیک پوسٹ پر فائرنگ سے 1 پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ موبائل وین پر پیرا صاحب کے قریب فائرنگ کی گئی، ASI میر غلام موقع پر دم توڑ گئے، رؤف اور یوسف زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو پہلے تحصیل اسپتال پہاڑ پور منتقل کیا گیا، جہاں سے تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈیرہ غال منتقل کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، حملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ درابند درزندہ چیک پوسٹ پر فائرنگ سے اہلکار یعقوب زخمی ہو گیا، حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس کی جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے درابند درزندہ اور پہاڑ پور پولیس پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے واقعات کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر نے حملے میں زخمی ہونے والوں کی مکمل علاج کی ہدایات جاری کی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ تحصیل پہاڑ پور میں پولیس وین پر حملہ قابل مذمت ہے، ASI میر غلام کی شہادت رائگاں نہیں جائے گی۔ درزندہ پولیس چیک پوسٹ پر حملہ بزدلانہ فعل ہے۔ حیدرآباد میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے رقاصہ کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق مقدمہ تھانہ ٹنڈو جام میں رقاصہ کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں دلہا سمیت 5 ملزمان کو نامزد کیا گیا، جن کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر کارساز روڈ کے قریب کار ٹرک سے ٹکرا گئی ہے، 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کار ڈرائیور اور مسافر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے نذیر۔ بالکل دیکھیں کارساز روڈ کے قریب یہ تیز رفتار گاڑی تھی جو ٹرک سے ٹکرا گئی ہے، اور حادثے کے نتیجے میں کار ڈرائیور سمیت 2 افراد شدید زخمی ہیں، اور بتائی جا رہا ہے کہ یہ گاڑی ایئرپورٹ سے آ رہی تھی، اور ایئرپورٹ سے مسافر کو اٹھانے کے بعد اس کو گھر ڈراپ کرنی جا رہی تھی کہ اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کار کا اگلا حصہ مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ جو ڈرائیور ہے اس کا نام فرید، جبکہ زخمی جو شدید زخمی اس کا نام قریش تانبا والا بتایا جا رہا ہے، جس کا پاسپورٹ اور ویکسینیشن کارڈ بھی جو اسپتال انتظامیہ ان کو ملا ہے، جنہیں اسپتال میں اس وقت دونوں جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، اور جو جائے حادثہ سے کار کو بھی ہٹانے کے لیے ٹریفک پولیس کی نفری پہنچ چکی ہے۔ جی شکریہ نذیر۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کا ایک اور مقدمہ CTD میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ SHO ایئرپورٹ موسیٰ کلیم کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ دھماکے کا ماسٹر مائنڈ اور کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کا اہم کمانڈر نامزد کیا گیا ہے۔ FIR میں قتل، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد، دہشت گردوں کی فنڈنگ کے دفعات بھی شامل ہیں۔
الخدمت بنو قابل کے تحت IT کورسز کے لیے ملیر شاہ لطیف ٹاؤن میں ہزاروں طلباء کے لیے ٹیسٹ کا انعقاد ہوا۔ منم ظفر خان کہتے ہیں کراچی میں 8ویں بڑے ٹیسٹ کے شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی سے فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ خدمت بنو قابل کے تحت شاہ لطیف ٹاؤن میں IT کے جدید کورس کا ٹیسٹ ہوا تو ہزاروں طلبہ و طالبات اس کا حصہ بن گئے۔ ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کا کہنا تھا بنو قابل کے نام سے جاب کا پورٹل بنا لیا ہے، کورس کرنے والوں کو روزگار کی فراہمی میں بھی مدد فراہم کریں گے۔ قابل.ایپ کے نام سے ایک ایپ لانچ کیا تاکہ نوجوانوں کو جاب کے لیے بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو نوجوان بنو قابل کے اس پروگرام سے اسکل لے کر نکلیں گے ان کے لیے روزگار کا بھی باعزت انتظام کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے مقامی رہنماؤں کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ شہر کے ہر علاقے میں جدید IT کورس کے ذریعے نوجوانوں کی تقدیر بدل دیں گے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ موسم کے بدلتے ہی لوگوں نے اپنے پرانے گدوں اور رضائیوں کو نیا کروانے کے لیے روئی کے کارخانوں کا رخ کر لیا ہے۔ بابر اعجاز رپورٹ کریں گے۔ نے دی دستک، موسم میں خنکی بڑھنے لگی۔ ایسے میں لوگوں نے اپنے گدے اور رضائیوں کی روئی کو دھونکنے اور نئی جیسی بنوانے کے لیے روئی پینجنے والے کارخانوں کا رخ کر لیا ہے۔ پرانی اور سخت ہونے والی روئی کو روئی پینجنے والی مشین میں ڈالا جاتا ہے، جہاں روئی ریشہ ریشہ ہو کر نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور استر میں ڈل کر گدا اور رضائی نئی ہو جاتی ہے۔ پرانے بستر دے آ رہے ہیں دوبارہ نئے کروانے کے لیے، اور مہنگائی بھی بہت ہے، لوگ مزدوری بھی نہیں پوری دے رہے۔ 500 روپیہ رضائی کا رضائیاں لے کے آئے ہیں انہیں کو رینیو کروانے کے لیے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہر سال تو جو ہے نئے بستر بنائے نہیں جا سکتے۔ ایسے کارخانے روئی کو بالکل نیا بنا دیتے ہیں اور سردیاں آرام سے گزر جاتی ہیں۔ مہنگائی نے ہر طبقہ زندگی کے افراد کو متاثر کیا ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ پرانی رضائیوں اور گدوں کی روئی کو دھنکا کر بستر نئے کر لیے جائیں۔ بابر اعجاز نیوز، حافظ آباد۔ شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کلات، خضدار، قلعہ عبداللہ، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، جھل مکسی، یوب میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ کوہستان، چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ اور مانسہرہ میں بھی کہیں بارش، کہیں برف باری کا امکان ہے۔ کراچی میں دسمبر کے ساتھ ساتھ سردی کی بھی انٹری، شہر میں صبح کے اوقات سرد ہواؤں کا راج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔ آج بالکل کراچی شہر میں موسم سرما کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہر بھر میں صبح سویرے کے دوران سرد ہواؤں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی شہر کا موسم جو ہے وہ خشک رہے گا اور شام کے اوقات میں سرد ہواؤں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو جائے گا۔ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% ہے، جبکہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج تیسرے نمبر پر ہے۔ جی، دسمبر تو آ گیا لیکن لاہور باقاعدہ سردی کا آغاز ابھی تک نہیں ہوا۔ سورج صبح سویرے ہی بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، دسمبر کا آغاز ہو چکا ہے لیکن شہر لاہور میں اس طرح سردی نہیں جس طرح سردی پڑنی چاہیے۔ گزشتہ کئی سالوں کی اگر بات کی جائے تو دسمبر میں کڑاکے کی سردی پڑتی تھی، لیکن اس وقت جو شہر میں سورج جو ہے وہ مکمل آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ اگر شہر کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسموک کا جو سلسلہ ہے وہ شہر میں برقرار ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کے قریب ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں 400 سے تجاوز کر چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک شہر لاہور کا موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ جی، اور SIFC کی معاونت سے توانائی کے شعبے میں نجکاری کے لیے حکومتی اقدامات۔ SIFC کی معاونت سے توانائی کے شعبے کی ترقی کے مؤثر حل کے لیے کاوشیں جاری۔ 3 بہترین کارکردگی دکھانے والی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری کے لیے اہم پیش رفت۔ ڈسکوز کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے SIFC کو مرکزی کردار دینے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر 52% IPPs میں سے اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد کی ڈسکوز کی نجکاری کا فیصلہ۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان کے بڑے اقدامات۔ اینٹی اسمگلنگ کریک ڈاؤن، مستحکم معیشت کی خاطر اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ گزشتہ ہفتے حکومتی اداروں کا ملک بھر سے
6,826 सिगरेट्स के स्टॉक्स बरामद किए गए। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क भर से 859 कपड़े के थान, 0.26 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया है। मुल्क भर से 134.51 मेट्रिक टन चीनी भी बरामद की गई है। खेल के मैदान से खबर ये कि जिम्बाब्वे में नौजवान कौमी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। मेज़बान टीम को वनडे सीरीज के बाद पहले T20 में भी आउट क्लास कर दिया। 57 रन के वाज़े मार्जिन से फतह समेटी। 39 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने वाले तैयब ताहिर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी टीम अंडर 19 एशिया कप के दूसरे मैच में आज मेज़बान UAE से दुबई में टकराएगी। छोटे शाहीनों ने इवेंट के अपने पहले मैच में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारत पाकिस्तान आएगा ना पाकिस्तान भारत जाएगा, जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। PCB ने ICC के सामने नया फॉर्मूला रख दिया। ICC भारत से बात करके हतमी फैसला करेगी। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की फुतूहात का चौका। चीन, बांग्लादेश और मेज़बान ओमान के बाद मलेशिया को भी आउट क्लास कर दिया। सुफियान खान ने इवेंट में दूसरी हैट्रिक करके कौमी टीम को 4-1 से जीत दिलाई। पाकिस्तान पहले ही फाइनल 4 में जगह बना चुका। सेमीफाइनल में मंगल को जापान से टकराएगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल खेला जाएगा। इवेंट में कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेट से आउट क्लास किया। 95 रन का हदफ छठे ओवर में ही पार लगा दिया। कामरान अख्तर ने 63 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। बाबर अली ने 32 रन का हिस्सा डाला। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।